اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك. حاضرین و خواتین، آج کی رمضان کی 9 تاریخ ہے ماشاءاللہ، اور مادر فاطمہ کی جوتیوں سے لپٹے ہوئے ذرات کے صدقے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس پاک پروردگار نے ہمیں اور توفیق عطا کی کہ آج ہم مجلس میں فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو میری نگاہ میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا تمغہ ہے۔ بے شک بے شک۔ بے شک۔ اس کے حوالے سے بس ایک ہمارے توقیر صاحب کا بھی حکم تھا کہ بیوی کے حوالے سے میں کچھ تو کہہ دوں، تو ایک بند مسدس کا پیچھے تو خدمت ہے۔ بسم اللہ۔ وہ ختیجہ ہیں طہارت جنہیں کرتی ہے سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختیجہ ہیں طہارت جنہیں کرتی ہے سلام، منفرد ان کا ہے ازواج پیمبر میں مقام۔ بہت اچھا ہے ڈاکٹر وہ صاحب۔ خدیجہ ہیں، وہ خدیجہ ہیں طہارت جنہیں کرتی ہے سلام، بے شک۔ منفرد ان کا ہے ازواج پیمبر میں مقام، ساتھ اس نام کے کیا آئے کوئی دوسرا نام، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، ساتھ اس نام کے کیا آئے کوئی دوسرا نام، ان سے بس ان سے چلی نسل رسول اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ خوشنودی جناب خدیجہ کبریٰ کے لیے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد محمد۔ وعجل فرجهم۔ نعرہ حیدری، ساتھ اس نام کے کیا آئے کوئی دوسرا نام، ان سے بس ان سے چلی نسل رسول اسلام، ان کا وہ مال کہ ممکن ہی نہ تھا جس کا شمار، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، واہ۔ ان کا وہ مال کہ ممکن ہی نہ تھا جس کا شمار، کر دیا خواہش اسلام پیمبر پہ نثار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی ناظم سے توقیر مہدی صاحب کو کہ وہ اس کا آغاز کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد ماہ رمضان کی مسلسل لائیو ٹرانسمیشن اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آج 9ویں روزے کی مجلس ہے جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے، اور ان کو ہم ہدیہ کرتے ہیں آج کی اس مجلس کا ثواب۔ میں اس مجلس کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنا چاہوں گا، جس کے لیے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب موجود ہیں، وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ شکریہ توقیر بھائی۔ میں آج 9ویں پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ ترجمہ ہے، ان کی قوم کے سردار جو بڑی گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں اور تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین،
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ رمضان میں اس دفعہ پہلی دفعہ اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے ایصال ثواب کی مجالس کروائیں اور وہ مسلسل اسپانسر بھی کر رہے ہیں. اور آج کی مجلس کو بھی اسپانسر جنہوں نے کیا ہے ہمارے طاہر سید صاحب ہیں. میں آپ تمام حضرات سے ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کے لیے اور ہم سب کے مرحومین کے لیے جو حاضرین ہیں ان کے بھی مرحومین کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیں گے. الحمدللہ. صراط الذین انعمت اللہ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا اور دعا گو بھی ہوں میں طاہر سید کی فیملی کے لیے جو ان کے مرحومین ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہم سب. اس کے بعد میں حدیث درخواست کروں گا جناب سلطان صاحب سے کہ جناب وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى صلی علی محمد وعلی محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صلی علی محمد وعلی محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسرتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال السلام اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم آل بيت النبوة وماد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. آذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد قال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا
فقال علي إذا والله فزنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته آمين. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے سلطان سید صاحب جو کہ حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اس کے بعد میں دعائے الفتح کے لیے دعا کروں. میں گزارش کروں گا اپنے برادر مشرف عباس صاحب سے کہ وہ دعا کے لیے تشریف لائیں اور دعا کرائیں. شکریہ. آواز بلند نعرہ دعائے صلوات. افتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقر يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد عقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. اللهم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطاي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور
فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وأتبغض إليك فتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه ولا قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه ويعزم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة
وصل على آئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستقي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها النفاق وأهلها وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارزق به فتحنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وعنجه به طالبتنا وعنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا وهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریے. صرف جناب ہمارے مشرف عباس صاحب کے دعائے الفتح وہ تلاوت فرما رہے تھے. میں اس کے بعد میں دعائے مغفرت کے لیے درخواست کروں گا ہمارے نہایت محترم امتیاز عابدی صاحب سے جو کہ عرف عام میں میئر بھی کہلاتے ہیں. ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعائے مغفرت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور
الہی آمین اللہم اغن کل فقیر الہی آمین اللہم اشب کل جائع الہی آمین اللہم اقص کل عریان الہی آمین اللہم اقص دین کل مدین الہی آمین اللہم فرج عن کل مکروب الہی آمین اللہم رد غریب کل غریب الہی آمین اللہم فک کل اسیر الہی آمین اللہم اصلح کل فاسد من الامور المسلمین الہی آمین اللہم اشبہ کل مریض الہی آمین اللہم سد فخرنا بغناک الہی آمین اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک الہی آمین اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی صلی محمد علی محمد وآل محمد جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. امتیاز عبدی صاحب دعائے مغفرت کا بارے سے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے تمام تر مشکلات کو دور کرے. میں اس کے بعد سلام کے لیے دعوت دوں گا جناب ظہیر عباس بوبی صاحب کو کہ وہ سلام پیش کریں بیوی کی بارگاہ. بواز بلند نعرہ صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چند اشعار پاک بی بی کی شان پہ، اور میں ان کی فضیلت میں کیا بیان کروں کہ جب تک پاک بی بی زندہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی. بے شک سبحان اللہ. بے شک اور یہ واحد بی بی جن کو نبی کوارا ملا. بے شک. رہا خدا کے اثر پہ اثر ختیجہ کا، اللہ رہا خدا کے اثر پہ اثر ختیجہ کا، لکا جہاں بطول پلی ہے وہ گر ختیجہ کا. ہائے رہا خدا کے اثر پہ اثر ختیجہ کا، جہاں بطول پلی ہے وہ گر ختیجہ کا. زمانے آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے، وہ در بدر تھا جو نہ ہوتا در ختیجہ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ در بدر تھا جو نہ ہوتا در ختیجہ کا. اور جو چار بیٹیاں تم نے کہیں محمد کی، اور جو چار بیٹیاں تم نے کہیں محمد کی، حقیقت تمہیں رہتا ہے ڈر ختیجہ کا. کیا کہہ رہے ہیں بھائی واہ. اور جو چار بیٹیاں تم نے کہیں محمد کی، حقیقتاً تمہیں رہتا ہے ڈر ختیجہ کا. کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے، کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر ختیجہ کا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بوبی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے جناب. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو، سلام کرتے ہیں جب پنجتن خدیجہ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکریہ بہت شکریہ. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو، سلام کرتے ہیں جب پنجتن خدیجہ کو. سمجھ کے محسنہ دین رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن ختیجہ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا خوبصورت ہے بھائی. کیسی خبر یہ آئی ہے افلاک سے خدا، کیسی خبر یہ آئی ہے افلاک سے خدا، زہرا کے سر پہ سایہ مادر نہیں رہا. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ماشاءاللہ. جیتے رہے. بہت اچھا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. الحمدللہ آپ نے مجھے یاد کیا، اس قابل سمجھا. کراتے رہا کریں. ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. آمین. چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی مجلس ہے آج، تو ایک اگر آپ حضرات کی اجازت ہو 2 منٹ میں آپ لے سکتا ہوں. تو ایک میں سوچ پڑھنا چاہ رہا تھا، ان کو ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا چیز ہے ماشاء اللہ دریا کے طرح
عباس کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس واہ بھائی واہ کیا بات ہے لوٹا کے ارے راضی نہیں بھائی لوٹا کے راضی نہیں بھائی عباس آئے یہ صبر و رضا طے کر لو ہائے یہ صبر و رضا طے کر لو پھر تو ہے تمہاری خدائی کیا چیز ہے درود اور محمد و آل محمد. اس کے بعد میں درخواست کروں گا قبلہ کعبہ مولانا جناب محمد حسین زیدی صاحب سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں اور بارگاہ جناب خدیجہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور حدیث پیش کریں. سبحان اللہ. صلوات بید محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعۃ للمطیعین ونجاۃ للطالبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین وہادینا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من اليوم هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات بید محمد وعلى اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، اسی انہی آیات شریفہ کے تحت میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی ایک آدھ روز عرض کیا، اور جس میں خلاق عالم پیغمبر سے یہ ارشاد فرما رہا ہے. یہ اگر عام ترجمہ کیا جائے تو گویا کہ احسان جتا رہا ہے، لیکن چونکہ حبیب اور محبوب کے بیچ میں یہ بات ہو رہی ہے تو یہ لفظ صحیح نہیں ہوگا جو میں نے کہا، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ پیغمبر ہم نے دیکھیے آپ کے لیے
یہ سب کیا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کی پیٹھ سے جو ایسا بوجھ تھا کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، اس بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کر دیا. کیا آپ نے کو ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ متصل کر کے آپ کے ذکر کو بلندی عطا نہیں کر دی. یعنی یہ سب ان احسانات اور ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی لسٹ دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے یہ بھی کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ بھی کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ بھی کیا. اور دیکھیے یہ تو ہوتا ہی ہے کہ آسانیوں کے لیے انسان کو محنت مشقت کرنا پڑتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو تکلیفیں تھیں اس کے بعد پھر آپ کو کتنا آرام اور سکون ہم نے عطا کر دیا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً عسر کے ساتھ یسر آتا ہے. اب اتنا سب کچھ کیا ہے تو اب آپ کا فرض یہ ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. دیکھیے اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیے، رسالت کے کام سے فارغ ہو جائیے، تو اپنی جگہ پہ اس کو آپ قائم کر دیجئے جو رسالت کا بوجھ اٹھاتا ہوا چلا آ رہا ہے، جو آگے بھی بڑھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغمبر کو وہ ایک فہرست دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، تو اس فہرست میں ایک سب سے پہلے شرح قلب ہے، شرح صدر ہے کہ آپ کے سینے کو کشادہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے اوپر جو بوجھ تھا یہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو اگر آپ دیکھیں پیغمبر کی زندگی کو تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ پیغمبر اسلام محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، انہوں نے ہمیں جہنم سے جنت کی طرف لے گئے، اور ان کے اس شرح قلب سے جو جس کے اوپر قرآن مجید اترا ہے، اس شرح قلب کے ذریعے سے اس پیغام الہی کو انسانوں تک پہنچا دیا، اور اس میں کوئی گرم دو دو نا تھوڑا تھوڑا وہ گلا نہیں خراب ہوتا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. تو یعنی پیغمبر کو شرح قلب عطا کر کے وہ قرآن کہ بلو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اگر دیکھو میں یہ قرآن مجید اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ڈر کے مارے ہو جاتا اور تھر تھرانے لگتا. اتنا عظیم قرآن ہے، لیکن ہم نے آپ کے سینے کو انشراح دیا اور اس پر قرآن نازل ہو گیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسا قرآن کہ جس کی مثال اس سے پہلے نہ ہوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہوگی، وہ قرآن ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا. تو جبرائیل امین آپ کے قلب کے اوپر یہ قرآن کی آیتیں نازل کرتے رہے کہ جن میں سے ہر آیت اتنی عظیم ہے کہ اس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں لا سکتا تھا. تو اب یہ ہے کہ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام کیا گیا ہے، آخری کام وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر مولا کائنات علی بن ابی طالب کو آپ منسوب کر دیجئے اور ان کو قائم فرما دیجئے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. تو اب یہ ہے کہ چونکہ آج کی مجلس جو ہے جناب خدیجہ کے سلسلے میں ہے، تو شرح قلب جو ہوئی، پیغمبر کا دل تنگ ہوتا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی قوم کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں پہنچا سکیں، اور وہ لوگ کے جو ان کے دین کے اوپر آئے تھے اور ان کے دین کو ماننے والے تھے، ان کی زندگیوں کو کس طرح سے آسانی کے ساتھ آگے بڑھائیں. اور اس سلسلے میں سب سے اہم جو کردار ادا کیا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا ہے، کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی کہ کسی زوجہ نے اس طرح سے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا ہو جس طرح سے جناب خدیجہ نے بٹایا تھا.
جناب خدیجہ کبریٰ کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی ماشاء اللہ علامہ صاحب آپ نے کیا آیت کو جناب خدیجہ سے ملایا. جزاک اللہ جزاک اللہ. سننے میں نہیں آیا ایسے. سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان اللہ. کروں آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جناب سرور کائنات ایک مرتبہ جب گھر تشریف لائے تو ان کے چہرے پر پریشانیاں نمودار تھیں، آثار حزن و ملال تھے. تو جناب خدیجہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے. تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ میں کیا کروں، میں دیکھتا ہوں کہ مکے کے لوگ سب فقر و فاقے مبتلا ہیں اور قحط کا سامنا ہے ان کو. تو جناب خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہوں. پیغمبر فرش زمین پر جو بھی وہاں پر اس وقت قالین بچھا ہوا ہوگا اس پر تشریف فرما ہوئے، اور دوسری طرف تھوڑی دور پہ جناب خدیجہ پہ تشریف فرما ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ وہ تم جا کے اندر سے توڑے اشرفیوں کا لے کر آؤ. سونے اور چاندی کی اشرفیاں جو بنی ہوئی تھیں اور درہم بنے ہوئے تھے وہ توڑا اس کہتے، مطلب ہم اردو زبان میں کہتے ہیں جسے کہیے کہ تھیلے، ان تھیلوں میں جن تھیلوں میں وہ بند تھیں وہ تھیلے اٹھوا کے منگواتی رہیں جناب خدیجہ، اور اس کو زمین پر الٹواتی رہیں، یہاں تک کہ ایک ڈھیر ہوا، اور وہ ڈھیر اتنا زیادہ ہوا اشرفیوں کا کہ جناب خدیجہ کو جناب سرور کائنات کا چہرہ نہیں دکھائی دیتا تھا، اور جناب سرور کائنات کو جناب خدیجہ کا چہرہ نہیں دکھائی دیتا. غور فرمائیے آپ کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنا بلند ہوا وہ جو ڈھیر تھا اشرفیوں کا، وہ اتنا بلند ہوا کہ دونوں پیغمبر نہ تو جناب خدیجہ کو دیکھ پا رہے تھے اور نہ جناب خدیجہ پیغمبر کو دیکھ پا رہی تھی. اب آپ ذرا سا غور آج کے دور میں جب کہ اس کی قیمت اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اشرفی ہو جائے تو بڑا مالدار سمجھا جائے گا. اگر 10 اشرفیاں کسی کے پاس ہو جائیں تو یقیناً وہ مالدار بالکل سمجھا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس 100 ہو جائیں تو کتنا مالدار ہوگا. تو جو اشرفیوں کی تعداد ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی اشرفیاں تھیں، لیکن اتنی تھیں کہ پیغمبر کی صورت جناب خدیجہ نہیں دیکھ سکتے تھے اور جناب خدیجہ کی صورت پیغمبر نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ ذرا غور فرمائیے، وہ اشرفیاں جب سب جمع ہو گئیں تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ لے جائیے اور جا کے جس طرح سے آپ کا دل چاہے اس کو خرچ کیجیے. خدیجہ نے وہ اشرفیاں دے دیں، لیکن تاریخ میں نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر سے انہوں نے ان اشرفیوں کا ذکر کیا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے اسلام کو پھیلانے کے میں اپنی ساری دولت خرچ کر دی اور اس میں یہ اشرفیاں بھی آپ نے جا کے اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا کہنے. لیکن ملکۃ العرب جناب خدیجہ کہلاتی ہیں. ملکۃ العرب یعنی کوئی ایک شہر کا رئیس نہیں ہوتا ہے اس کو ملکہ کہا جائے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 80,000 اونٹ تھے صرف جناب خدیجہ کے پاس، اور بے شمار چوپائے اور بے شمار غلام اور کنیزوں ان کی خدمت میں تھیں. اور نہ صرف حجاز میں اور نجد میں اور شام میں اور عراق میں ان کی تجارتیں تھیں، بلکہ یہ تجارتیں حبش میں بھی تھیں، یہ مصر میں بھی تھیں، یہ تمام ان جگہوں پر تھیں کہ جو آج کی دنیا میں ایک بڑا کنٹیننٹ سمجھا جاتا ہے. اور جناب خدیجہ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا کہ جو آ کے اتنی دولت کا مالک ہو. جناب خدیجہ نے ساری کی ساری دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی کہ پیغمبر کا جو مقصد ہے اور جس کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہوں. تو دنیا ایک طرف تھی، رسول اللہ کو چاہتی تھی کسی طرح سے اسلام نہ پھیلا سکیں، اور خدیجہ دوسری طرف تھی کہ پیغمبر کو جتنی مدد ہو سکے وہ دے دیں.
تو نہ صرف یہ کہ مالی مدد دی بلکہ کبھی بھی پیغمبر کے چہرے کے اوپر کوئی تکلیف کے آثار نہ ہوئے زندگی میں جناب خدیجہ کے. ماشاءاللہ بابا سے بلند نعرہ اللہ اکبر، کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی وجہ تھی کہ جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی پیغمبر ہمیشہ ان کو یاد کر کے روتے رہے. ذرا آپ غور فرمائیے کہ کیا جناب خدیجہ نے کیا احسان کیا ہے. اگر اس دولت کو جو جناب خدیجہ نے اس وقت پیغمبر کو دی تھی آج کی دنیا میں اس کو جوڑا جائے تو کئی گنا ہو جائے گا. آپ کہیں یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ جو پیسے کی قدر و قیمت آج کے 20 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، جو 100 سال تھی پہلے وہ آج نہیں ہے. میرے بچپنے میں مدرسے میں جب میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں میرے جو اساتذہ تھے ان میں سے کسی کی تنخواہ ماہانہ تنخواہ 20 روپے تھی، کسی کی 30 روپے تھی، کسی کی 45 روپے تھی، کسی کی 100 روپے تھی. جو وہاں کا پرنسپل تھا اس کی تنخواہ 200 روپے تھی اور وہ بہت سمجھی جاتی تھی کہ بے انتہا ان کو دیا جاتا ہے. اب ذرا آپ غور فرمائے کہ سلطان المدارس کے میں جو اساتذہ تھے وہ اس 20 روپے میں بھی خوش تھے اور اس 30 روپے میں بھی خوش تھے. ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، ان کے اہل و عیال بھی تھے اور وہ ان کو بس ان کی بسر ہوتی تھی، ان کے کھانا پینا رہنا سب کچھ اس میں ہوتا تھا. آج اگر آپ کہیے، اگر کسی آپ فقیر کو جا کے کہیے وہ مانگ رہا ہو تو آپ اس کو 20 روپے اگر دیں تو وہ آپ کو واپس کر دے گا. وہ کہے گا کیا دے رہے ہو، اس میں تو چائے کیوں نہیں ملے گی مجھے. تو آج فقیر وہ واپس کر دیتا ہے جو اس وقت 20 روپے میں آدمی مہینہ بھر اپنی زندگی بسر کر لیتا تھا. تو اگر ایک اشرفی اس زمانے میں کسی کے پاس ہوگی تو وہ اپنے کو کتنا رئیس سمجھتا ہوگا. بے شک. تو جب جناب خدیجہ نے یہ اشرفیوں کے توڑے جناب پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر کر دیے اور انہوں نے جا کے قوم کے اوپر خرچ کر دیے تو وہ قوم پیغمبر اسلام کی غلام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور فرمائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیسے تھے اتنے میں تو ہزاروں غلام خریدے جا سکتے تھے. اور پیغمبر نے مکے کے ان لوگوں کو جن کو اس کا بھی تمیز نہیں تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ کس طرح سے دھویا جائے، ان کو ان کے جو وہ تھے مسالک تھے ان سے دور کیا، ان کی برائیوں سے ان کو پاک کیا، ان کی بھوک کو دور کیا. یہ اتنی چیزوں کو سنوارنے کے بعد ان کو مسلمان بنا کے اس لائق کیا کہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور جو حیات ابدی ہے اس حیات ابدی میں سرخرو رہیں. تو یہ احسان پیغمبر کا تو تھا ہی، لیکن کیا محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احسان نہیں ہے اسلام کے اوپر؟ کیا کہنے. اگر یہ محسنہ اسلام جناب خدیجہ تھیں تو ان کی بیٹی کیا ہوگی؟ اللہ کہ جس محسن اسلام نے اپنی بیٹی کے لیے 10 اشرفیاں نہ رکھی، 10 درہم و دینار نہیں رکھے. جناب فاطمہ زہرا 5 سال کی تھیں کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، کم سے کم اس وقت تو ماں رکھ سکتی تھی، بیٹی کے لیے کچھ نہیں رکھا. اور یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ کا عقد ہوا ہے مولا کائنات سے تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مٹی کے برتن ان کے جہیز میں دیے تھے پیغمبر نے. اللہ اکبر. لیکن جناب فاطمہ زہرا کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ بابا میری ماں کی دولت آپ نے مٹا دی، میری ماں کی دولت سے آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو جتنی ماں کا دل بڑا تھا جتنا ہی بڑا فاطمہ زہرا کا دل بھی تھا. ماشاءاللہ بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور جتنی خدمتیں جناب خدیجہ نے رسول اسلام کی کچھ ایسی خدمتیں بیٹی نے بھی باپ کی کہ ان کا خطاب ام ابیہا ہو گیا کہ اپنے باپ کی ماں لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر. لیکن جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام کو دو طرف سے ایک ساتھ دھچکا لگا. حضرت ابو طالب کا انتقال 3 دن پہلے ہوا جناب خدیجہ کے انتقال سے. یہ وہ ابو طالب تھے کہ جو اپنے بچوں کو رسول کے اوپر نثار کرتے رہتے تھے کہ پیغمبر جہاں پر آرام کر رہے ہیں شعب ابو طالب میں، وہاں پر ان کو رات کو اٹھا کے دوسری طرف لٹانا اور اس جگہ کے اوپر کسی بیٹے کو لٹانا. میں ایک جملہ عرض کروں کہ جناب اسماعیل جب مرکز جب اس لیے وہاں پر آئے منا میں اور وہاں پر خانہ کعبہ کے قریب ان کو ذبح کرنے کے لیے جناب ابراہیم نے لٹایا تو معرض شہادت میں جناب اسماعیل آئے لیکن شہید نہیں ہوئے تو ان کو ذبیح اللہ کہا جانے لگا. اور حضرت ابراہیم اس جگہ پر معرض شہادت میں جناب اسماعیل کو لائے تو ان کو خلیل اللہ کہا جانے لگا. تو ایک بیٹے کو لٹایا ایک رات کو ایک تھوڑی سی دیر کے لیے تو وہ ذبیح اللہ ہو گئے اور وہ خلیل اللہ ہو گئے. تو اگر ایک بیٹے کو لٹانے سے ابراہیم خلیل اللہ ہو جائیں اور اسماعیل اس جگہ پر لیٹنے سے ذبیح اللہ ہو جائیں یعنی معرض شہادت میں آنے سے ذبیح اللہ اور وہ خلیل اللہ ہو گئے تو 3 سال تک اپنے بچوں کو ایک کے بعد ایک رسول اللہ کے اوپر نثار کر کے وہاں پر لٹا دیا ہو کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میرا بچہ قتل ہو جائے لیکن رسول بچ جائیں محمد بچ جائیں. تو اس کو کیا کہوں اگر وہ ذبیح اللہ نہیں ہے تو فخر ذبیح اللہ ضرور ہیں. اگر ذبیح اللہ نہیں ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. اور فرمائیے تو ایسی ذات جب دنیا سے اٹھ گئی ہو جو رسول اللہ کی اس طرح سے حمایت کرتی ہو رسول اللہ کو ایسے بچاتی ہو اور ایسی ذات دوسری اٹھ گئی ہو جس نے اپنی دنیا کی ساری دولت پیغمبر پر نچھاور کر دی ہو تو جب یہ دونوں ایک ساتھ اٹھ جائیں تو کیا پیغمبر اس سال کو عام الحزن نہ کہیں تو کیا کہیں. بتائیے غموں کا سال تھا پیغمبر کے اوپر یہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے دو اور پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے حبیب اب یہ مکہ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اب آپ یہاں سے ہجرت کیجئے. یعنی 2 ذاتیں ایسی تھیں کہ جو پیغمبر کو دنیا میں اور آخرت میں سرخرو کرنے کے لیے کافی تھیں اور ان دونوں کے اٹھ جانے سے پیغمبر کو حکم ہوا کہ یہ جگہ چھوڑ دیجئے. تو ذرا غور فرمائیے کہ ان کی ذات کیا ہوگی. بھائی یہی وجہ ہے کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی عبا میں جناب خدیجہ کو دفن کیا رسول اللہ نے جو ان میں کہوں گا خدیجہ آپ یقیناً بہت ہی خوش قسمت تھیں بہت خوش نصیب تھیں کہ آپ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ نچھاور کر دی اور صدقہ کر دی اور اس کے بعد یہ آپ کو شرف حاصل ہوا کہ جو عبا پیغمبر پہنتے تھے جو فخر انبیاء جو سید الرسل جو لباس پہنتے تھے جو عبا پہنتے تھے اس میں آپ کو کفن نصیب ہوا. ہائے لیکن کربلا کے میدان میں آپ کی اولاد کو کفن بھی نہیں نصیب ہوا کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا. شہزادی کونین کو بھی حالانکہ مولا کائنات نے دفن تو کر دیا لیکن رات کے اندھیرے میں دشمنوں سے چھپا کے دفن کیا. 7 قبریں علی نے بنائیں تاکہ دشمن فاطمہ کی قبر کو نفش نہ کر سکے. یہ آپ کی منزلت تھی وہ فاطمہ کی منزلت تھی. یہ آپ زوجہ رسول تھیں لیکن ام رسول نہیں تھیں لیکن فاطمہ ایسی منزل میں تھیں کہ ام ابیہا ہو گئیں اور پیغمبر اسلام کے خدمت میں اس طرح سے خدمتیں کرتی رہیں کہ انہوں نے پیغمبر کو ان کو اپنی ماں کی طرح سے کہنا پڑا.
قائم رکھ، باقی محمد ہماری منزلت کو بلند فرما، جناب خدیجہ کبریٰ اور جناب فاطمہ زہرا کے صدقے میں ہم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام دنیاوی بلاؤں سے محفوظ رکھ، باقی محمد و آل محمد ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، عطا فرما، پالنے والے جو جتنے مومنین ہیں ان کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام اسلامی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مقامات مقدسہ کو اپنے حفاظت میں رکھ، تمام علام کو اپنی حفاظت میں رکھ، تمام جتنے بھی صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور رکھ، باقی محمد و آل محمد جو ہمیں زیارت کے مشتاق ہیں ان سب کو حج و زیارت سے مشرف ہمارے لیے آسانیاں فراہم فرما، رزق میں اضافہ فرما، فرما، دنیا کا سکون اور آخرت کا سکون دونوں عطا فرما، تمام مومنین کے کل حاجتیں بر اللہ، باقی محمد اپنے حفظ۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں زیارت کے لیے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیارت پڑھائیں۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، متوجہ زیارت، ماشاءاللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک مستشہدین معک، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب اسرب الزمان، الامان فتنة الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ الواسطۃ علیہ والآباء فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ زکاۃ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم ایک 30 سیکنڈ دیں تو میں بی بی خدیجہ کے کا بھی سلام پیش کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیکم یا ام المؤمنین، السلام علیکم یا ام المؤمنات، السلام علیکم یا خالصۃ المخلصات، السلام علیکم یا سیدۃ الحرم و ملکۃ البطحہ، السلام علیکم یا اول من صدقت رسول اللہ من النساء، السلام علیکم یا قرینۃ حبیب الہ السماء، یا ابنۃ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا من سلم علیہ جبرائیل روح اللہ وبلغ الہ السلام من اللہ الجلیل، السلام علیکم یا حافظۃ الدین اللہ، السلام علیکم یا ناصرۃ رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس کے ساتھ ہی میں مجلس کے آخر میں آمین. شکریہ بہت بہت قبلہ. میں اس کے ساتھ ہی میں مائک جناب ڈاکٹر غضنفر جعفر صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں آج کے مجلس کے لیے. بے شک میں تمام حضرات کا میں بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج مادر زہرا کی مجلس بہت ہی بہتر سے بہتر ہوئی، میری امیدوں سے بھی بہتر ہوئی. اور مولانا نے کم وقت میں ماشاءاللہ کیا مولانا صاحب پوزے میں سمندر بھرنا کہتے ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے، بہت خوبصورت. ہمیشہ یہی رہا ہے. بے شک. بس کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا. شب بخیر. شب بخیر. تمام حضرات کو السلام علیکم. یا علی ایمان اللہ جی انشاءاللہ.